الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد جملہ حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے دروس محرم الحرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج رب العزت کی فضل و توفیق سے چوتھا درس ہے. رب العالمین ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قریب قریب تشریف لے کر آ جائیں تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو جائے اور آپ کو سرور بھی نصیب ہو جائے. اس والے جو ہے تھوڑا اس طرف آ جائیں تاکہ قریب ہو جائیں گے تو بات سننے میں آسانی ہو جائے گی اور ایک مسلمان کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ برکتیں ہی میسر ہوگی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. دعا کرتے کہ اس سلسلے کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے. آج جن شخصیت کا ہم تذکرہ خیر کریں گے کسی تعارف کی وہ شخصیت محتاج تو نہیں ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ نام لوں گا تو لب خاموش نہ رہیں گے، در و دیوار گونجنے لگیں گے. نام میں ایسا ہے، اللہ نے کمال ہی ایسا عطا فرمایا ہے. نام ہے ان کا فاتح خیبر حیدر کرار بلو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ. آج انہی کا ہم تذکرہ خیر کریں گے. اللہ رب العالمین نے آپ کو کئی فضیلتیں عطا فرمائی. اس میں ایک بڑی فضیلت اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو بلکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضور سیدنا علی المرتضیٰ کی تھی. اور دوسرا باکمال ان کو جو فضیلت عطا فرمائی تھی اللہ رب العالمین نے، دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضور سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ رافعہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں عطا کی گئی تھی. اس وجہ سے آپ کو یہ فضیلتیں عطا ہوئی. اور اس کے علاوہ کئی اور فضیلتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو بے بہا فضیلت و کمالات اور خصائص عطا فرمائے. ایک روایت میں سناتا ہوں تاکہ بات مزید آسان ہو جائے. فضیلت ایسی ملی، فتح مکہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ شریف کے اندر گئے تو آپ سارے اہل علم حضرات پڑھے ہوں گے اور سنا بھی ہوگا علماء سے کہ وہاں پر جو تھے وہ بت لگے ہوئے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جدھر اشارہ فرماتے جیسے اشارہ کرنا ہوتا وہ جو بت ہوتا وہ اوندے منہ نیچے گر جاتا. یہ حضور کا معجزہ تھا. کہتے ہیں کہ وہ اوندے منہ نیچے گر جاتا. ایک ایسا بت تھا کہ جس کو یہ کہہ لیجیے کہ کافی اونچائی پہ تھا، کافی بلند پہ تھا. اب اس کے لیے کوئی چڑھنے والا بھی چاہیے، کوئی اوپر جانے والا بھی چاہیے کہ کافی بلند و بالا تر تھا. وہ اتنا بلند تھا کہ اب سب کسی کا انسان کا قد نہ جائے. آئیے ہو سکتا تھا کوئی کسی چیز پر چڑھ کر پھر اس کو توڑ سکتا تھا، ایسے تو توڑ نہ سکتا تھا. توجہ چاہوں گا آپ سبھی حضرات کے لیے. تو اب
کوئی چیز ادھر موجود نہ تھی کہ بھئی اس چیز کو وہاں پر لگایا جائے اور کوئی چڑھ کر اس کو توڑ دے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا اے علی کوئی چیز موجود نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا کندھا موجود ہے، چڑھ جاؤ اسی کو اوپر۔ کہتے ہیں کہ علی اسی کو اوپر چڑھ جاؤ، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، شاید سو رہے سارے حضرات۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، اب مولا علی کہتے ہیں حضور میں تو آپ کے کندھے پر نہ چڑھ سکا، نہیں چڑھ سکتا، ہاں ایک کام کرنے کہ آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیں، کیونکہ میری اوقات تو نہیں کہ میں آپ کے کندھے مبارک پہ چڑھ جاؤں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے ادب حضور کا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا اے علی نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ اے علی نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آقا علیہ السلام کی کندھے مبارک پر چڑھ گئے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ آپ کے لیے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور جو چڑھا ہے اب اس بندے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ چڑھے بھی کس کی ذات پر ہے؟ کہتے ہیں مولا علی کندھے پر چڑھ گئے، اور روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، توجہ چاہے تو ہم سبھی حضرات کی، روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں مولا علی اوپر چڑھے اور چڑھنے کے بعد نیچے آ کر السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا آج مجھ پر تمام پردے ہٹا دیے گئے ہیں، سارے پھٹ گئے، ساری چیزیں ہٹا دی گئی ہیں حضور، یہ سارے حضور کا صدقہ تھا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، فرماتے حضور عرش میرے بہت قریب آ چکا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، یہ عرش اولا، یہ رب کا عرش ہے، حضور عرش بہت قریب ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد میں علی کام کرو، جو کام دیا نہیں وہ کام کرو۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اتنی بات سمجھ میں آ گئی سبھی حضرات کو؟ اب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ نے بت توڑا، وہ بت ٹوٹ گیا، اب نیچے اترنا تھا، کس طرح اترا جائے؟ نیچے بھی اترنا ہے نا، تو چڑھ تو گئے، اب اترنا کس طرح ہے؟ اب مولا علی جو تھے وہ آپ چھلانگ لگا کر نیچے اتر آ گئے، چھلانگ لگائی نیچے اتر کے آ گئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچی بلند سے میں نے نیچے چھلانگ لگائی اور مجھے کچھ بھی نہ ہوا، ایک خروش تک نہ آئی۔ شاید پہنچے نہیں ہے بعض حضرات، بعض پہنچ گئے، بعض نہیں پہنچے ابھی تک۔ کہتے ہیں حضور مجھے کچھ بھی نہ ہوا، خروش تک نہ آئی۔ آپ مجھے بتائیے کوئی 10ویں منزل تک نیچے گر جائے، 10ویں منزل سے نیچے گر جائے تو کچھ سانسیں اس کی بیچارے کی باقی ہوں گی۔ وہ بھی ہمارے یہاں پر لوگ تصویریں پہلے بنا رہے ہوں گے، حضرت نیچے اوپر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے خودکشی کر لی، بچے کو گھما رہے تھے، وہ ہو گیا اللہ کے بندے بلا ایمبولینس کو لے کے جائے اس کو۔ نہیں پہلے یہ ویڈیو بنے گی بندے کی تاکہ فیس بک پہ ویوز تو بڑھے اس بندے کے، بندہ دیکھیں لوگ اس کو ملین کے اندر، بھائی اس بندے نے ویڈیو بنائی ہے۔ آپ دیکھیں نا آج ہمارے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا کسی کا، یا کوئی مر جائے یا کوئی اوپر سے خودکشی کر لے، آپ کو ایک گاڑی بھی ایمبولینس کی نظر نہیں آئے گی، کوئی ایک بندہ نظر نہیں آئے گا جو ہاسپٹل میں فون کر دے، نہیں آئے گا نظر۔ تصویریں پہلا بنانے، اچھا بھی پوچھنا آپ ایمبولینس کو، یا آپ بلا تو لیں، ایک بندہ گر چکا ہے، سانس ابھی کچھ باقی، ہو سکتا ہے زندہ ہو جائے، آپ رشتے میں بٹھا کر اس کو لے جائیں۔ جواب آتا ہے یار آج کے ایسے معاملے میں نہیں پھنسنا چاہیے، یہ لوگ ہمیں پھنسا دیتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو اس معاملے میں ڈر لگ رہا ہے تو مووی کیوں بنا رہے پھر آپ ایسی چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ہر زاویے سے، آپ صرف ایک چیز ہی کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں مولا علی اتنی اونچائی سے آپ گرے، کچھ بھی نہ ہوا۔ توجہ ہے سبھی حضرات؟ کوئی زبردستی تو نہیں بیٹھا ہوا نا، سارے توجہ کے ساتھ ہی بیٹھے نا۔ کہتے ہیں مولا علی نیچے تشریف لے کر آ گئے، چھلانگ لگا دی، کہتے ہیں حضور کچھ بھی نہ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم نے چھلانگ نیچے تو لگا لی، اتنی اونچائی سے نیچے چھلانگ لگائی تھی، تمہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کندھا تھا یہ محمد الرسول اللہ کا کندھا تھا، اور تمہیں اتارنے والی ذات جبریل امین کی تھی۔ کہتے تم نے چھلانگ نہ لگائی تھی بلکہ تمہیں اتارنے والی ذات جبریل امین کی تھی۔ یہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ آج اسی ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور انہی کا تذکرہ کر کر
اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ نے وہ شان و کمال عطا فرمائی کہ پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ شریف کے یہاں پر، بولو نا سبحان اللہ۔ جب آنکھیں مبارک کھولی تو سب سے پہلے دیدار کیا تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، اور اس کے بعد جو گھٹی عطا فرمائی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے گھٹی، اگر میں اپنے عشق میں ایک جملہ کہوں، اللہ کرے میری زبان پر آسان ہو جائے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی آپ تک جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ اگر میں اپنے عشق میں جملہ کہوں کہ مولا علی وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے ان کے پیٹ میں جو خوراک گئی تھی وہ غذائے مصطفیٰ تھی، وہ غذائے مصطفیٰ تھی جو ان کے پیٹ میں گئی تھی۔ اب مجھے بتائیے وہ جو گھٹی گئی تھی، وہ جو غذائے مصطفیٰ تھی، اس غذائے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے کیا کام پھیلائے ہوں گے، کیا اسرار و رموز دیے ہوں گے؟ یہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ آج ہم اگر اسٹیج پہ بیٹھ کے اگر ذکر صحابہ کر لینا اور زیادہ طویل ہو جائے، کچھ لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کا اگر ذکر کر لیں یہ ذکر صحابہ کا دشمن ہے۔ آپ فتویٰ لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ بولے نہیں انہوں نے اس کا مرتبہ زیادہ کر دیا، ان کا ذکر زیادہ کر دیا، ان کا نہیں کرا۔ میں نے کہا الحمدللہ عز وجل اہل سنت کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی اہل سنت والجماعت کا بندہ، جب سنی جماعت کا بندہ جب ذکر صحابہ کرتا ہے کسی کی آڑ کو لے کر نہیں کرتا، بات سمجھ میں آ رہی؟ یا ذکر اہل بیت کرے تو اس ذکر صحابہ کی آڑ لے کے نہیں کرتا، بلکہ الحمدللہ اہل سنت کا مزاج تو یہ ہے کہ جتنے بھی حضور کے اصحاب ہیں، جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سارے شان والے اصحاب ہیں، جتنے بھی ہیں وہ ذکر صحابہ والے ہیں، وہ اہل بیت والے ہو، جتنے بھی ہوں وہ سارے الحمدللہ یہ سارے شان والے ہیں، اسی کے مطابق ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی کے مطابق آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے مزاج کے مطابق ذکر صحابی الحمدللہ ہمارے یہاں پر جاری و ساری ہے، اور ذکر اہل بیت بھی ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج ذکر صحابہ الحمدللہ ہمارا جاری ساری ہے، کل سے انشاءاللہ ذکر اہل بیت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ نے ان کو کئی خصوصیات عطا فرمائی، اتنی خصوصیت عطا فرمائی تھی، توجہ ہے سبھی حضرات کی، توجہ ہے، اتنی خصوصیت عطا فرمائی تھی، آپ سے کوئی بات اگر کچھ بھی پوچھنا آ جاتا نا، یہ نہ کہتے کہ یار شام کو پوچھ لینا، رات کو پوچھ لینا، نہ کوئی بات بھی اگر آپ سے کچھ پوچھنے آتا نا تو آپ اس کی بات کا جو جواب ہوتا وہ اسی وقت عطا فرما دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور کوئی بھی آپ سے مسئلہ پوچھے، جو بات آپ سے پوچھی جاتی ہے آپ ہر وقت اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، توجہ ہے، کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ مولا علی نے سوال کر دیا کہ ایک شخص یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا حضور 5 ہیں۔ کتنی ہے؟ ہمارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کسی کے 6 تو نہیں، 7 تو نہیں ہے نا، 5 ہی ہے نا۔ اس نے کہا حضرت 5 ہے۔ اس نے کہا کہ 5 ہے تو حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے ارشاد میں تم نے سوچا نہیں؟ کہ تو حضور جب سے پیدا ہوا ہوں اور آپ بتاؤ 5 ہی، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ سوچنے والی کیا بات ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا یہ بھی علی کے سامنے، علی کے پاس جو مسئلہ پوچھنا آتا ہے اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ دنیا علی کے سامنے ہے، کوئی شخص آتا ہے تو اس کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ہمیں بھی تمہاری طرح سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خصائص اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ خصائص ہے، یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے ایمان، ایک ہے نفاق، دونوں نظر نہیں آتے۔ آپ کسی بندے پر حکم نہیں لگا سکتے یہ بندہ منافق ہے، لگا سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیجیے کوئی لگا سکتا ہے؟
وہ لگا کے دکھا دے، پتہ چل جائے گا. اینٹ تو بعد میں آئے گی، پہلے گن سامنے آ جائے گی. ایسا ہی ہے نا، کوئی کسی کو حکم لگا دے ہم، ہاں ایمان والا بول دے تو وہ تو الگ بات ہے، وہ تو کہے گا ہاں یار ایمان والے. منافق حکم لگا دے تو یہ دونوں شے جو ہے، ایک ایمان ہے ایک نفاق ہے، یہ دونوں شے جو ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی ہے. اللہ کرے ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں، میری زبان پر آسان ہو جائے. اللہ رب العالمین نے نام علی کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب یہ نام علی آتا ہے، کسی بندے کے سامنے نام علی لے لیا جائے تو اس بندے کا ایمان بھی ظاہر ہو جاتا ہے، نفاق بھی ظاہر ہو جاتا ہے. یہ نام علی ہے کہ اس بندے کا نفاق بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور ایمان بھی اس بندے کا ظاہر ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ حضور سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے روایتوں کے اندر اتنا ملتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ کے پاس ابھی جو ہم نے سوال کیا اس کا جواب دیا کہ آپ کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے. حضور یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ جو تمام چیزوں کا حل تو موجود ہوتا ہے، یہ اتنا علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ آج ہمارے پاس کوئی آ جائے ہم سے پوچھے بھائی آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا، تو ہم کہیں گے بھائی ہمارے استاد تھے ان سے ہم نے سیکھا. ٹھیک، یا اگر یہ توفیق نہ ہوئی تو پھر کہے گا نہیں نہیں میں ہوں نا، مطالعہ کیا تھا، ارے میں نے پڑھا تھا. اچھا بھائی رب کی شکر ادا کیا کہ آپ نے پڑھا ہے. یہ میں کی جو کہانی نا، میں ہی کی وجہ سے شیطان مرا تھا. جب اس سے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم، نکل جا تو مردودوں میں سے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور تجھ پر جو ہے وہ قیامت کے دن تک لعنت ہے. کیوں نکلا تھا؟ آپ جانتے شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ 100 سال کی عبادت نہ تھی اس کی، 200 سال کی عبادت نہ تھی. یہاں تک کہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا شیطان کی عبادت 80,000 سال کی عبادت تھی. 80,000 سال کی عبادت کا عابد تھا وہ. لیکن وجہ کیا ہوا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس نبی سے بہتر ہوں. بس یہ انا جو آ گئی نا، مار دیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. رب نے ارشاد فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم، نکل جا تو مردودوں میں سے. تو یہ انا جو آ جاتی ہے نا تو انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتی ہے. یہ انسان کی پوری زندگی برباد کر دیتی ہے. یہ انا ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین ایسی باطنی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ساری باطنی بیماری ہے جب انسان کے اندر آ جاتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا. تو بالخیر جتنے ہی معاملات ہیں، حضور سیدنا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، توجہ سبھی حضرات بولو ایک مرتبہ سبحان اللہ، منہ میں اٹھا کیا کرو ایک مرتبہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. حضور سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ کہتے 3 صورتیں، 3 میرے پاس ایسی وجہ ہے کہ میرے پاس علم عطا ہوا. کہتے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا نا تو مجھے گھٹی حضور نے دی تھی. فرمایا آج اسی گھٹی کا صدقہ ہے کہ آج علی کے پاس اتنا علم موجود ہے. بولو نا سبحان اللہ. کہتے دوسری وجہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یمن بھیجا نا تو میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وہاں کی زبان تو آتی نہیں ہے، آپ مجھے وہاں بھیج تو رہے ہیں لیکن مجھے وہاں کی زبان تو نہیں آتی، اب مجھے بتائیے حل کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کتاب پڑھ لو علی، نہ حضور کے پاس ہر چیز حل موجود ہے. یہ نہیں فرمایا علی کتاب پڑھو تو یہ والی زبان آ جائے گی پوری، نہ فرمایا مولا علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ عرض کی گئی نا، توجہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ عرض کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پر رکھا. فرمایا وہ سینے پر رکھنا تھا، فرمایا جتنے زمین اور آسمان کے امور و اشارات سے اللہ نے تمام پردوں کو ہٹا دیا. یہ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کی برکت. یہ صرف دوسری وجہ ہے. تیسری سنیں گے؟ اور تیسری عشق والوں کی ہے، عشق والوں کی، اس کو عشق والے ہی سمجھ سکتے ہیں. ہم الحمدللہ مولا علی سے عشق کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے. عشق الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے. وہ بالخیر الگ معاملات انشاءاللہ تو بھی ذکر کرے گی اس کو. وہ اگر شرا اس کو بات کو اگر چھڑیں گے تو کئی
آپ پھر کہیں گے کہ ٹائم 30 منٹ کا تھا اور یہ لے گئے 60 منٹ کے اوپر، تو اس وجہ سے بالخیر اس معاملے کو رہنے دیجیے۔ تو وہ آگے جو تیسرا والا جو معاملہ ہے وہ عشق کے اوپر ہے، سن لیجیے ان باتوں کو۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا نا، تو آقا علیہ السلام کو غسل مبارک دیا گیا، توجہ ہے، غسل مبارک دیا گیا۔ جب غسل مبارک دیا گیا تو عموماً جب غسل کے بعد جو غسال یہاں پر موجود ہوں گے، جو غسل دینے والے ہوں گے، وہ اس بات کی میری تائید کریں گے کہ پھر اس کے بعد تولیے سے یا کپڑے سے یا روئی سے بدن کو پہنچا جاتا ہے، صاف کر لیا جاتا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر عموماً پانی رہ جاتا ہے، وہاں پر پانی رہ جاتا ہے، وہ ہے پلکوں کی جگہ۔ یہاں پر جو ہے نا عموماً پانی رہ جاتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جب آقا علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تمام بدن کو پہنچ لیا گیا، لیکن یہ جگہ رہ گئی تھی۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نظر پڑی۔ جب نظر پڑی نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ روئی اٹھاتے یا کپڑا اٹھاتے، اس کپڑے سے اس پانی کو صاف کر لیتے، بلکہ پانی نہیں، پانی مبارک کو صاف کر لیتے۔ یہ عشق والی بات ہے، آپ سمجھیں نہیں، آپ سمجھیں گے اس بات کو۔ کہتے پانی کو صاف کر لیتے، نہ کیا، دل میں سوچتے اے علی یہ جو پانی مبارک یہاں پر ہے نا، یہ بار بار موقع نہیں آتے، اے علی اس کو چوس جاؤ۔ کہتے ہیں مولا علی نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، اس پانی پر رکھی، اس پانی کو چوس لیا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جتنے اور امور اور اشارات جتنے پڑھتے رہ گئے تھے، بس اس پانی کا صدقہ تھا، وہ پانی اندر جانا تھا۔ اللہ نے اور امور اور اشارات اور اللہ نے اور جتنے پردے رہنے تھے وہ تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ یہ ہے مولا علی کا علم، یہ ہے مولا علی کا علم۔ بلکہ آپ یہ لے لیجئے، آپ کو ایک علم کی مثال دے دوں گا، آپ بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اعرابی آئے، دور سے آئے تھے، انہوں نے سوال کیا مولا علی سے، کئی سوال کیے تھے، تقریباً 12 سے 15 سوالوں کی تعداد بنتی ہے، میں سب کو ذکر نہیں کر رہا، صرف ایک سوال کو ذکر کرتا ہوں۔ اس شخص نے پہلا سوال کیا، توجہ ہے، اعرابی نے پہلا سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ آقا علیہ السلام کو وصال ظاہری ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ اعرابی آئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان اعرابی کی پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اے علی تیرے پاس یہ اعرابی آئے گا اور تجھ سے یہ سوالات پوچھے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آیا نہیں ہے، پہلے ہی حضور خبر دے رہے ہیں۔ ہو گئی، رد ہو گیا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اب جب آقا علیہ السلام نے جب خبر دے دی تھی، وہ 10 سال بعد آئے تھے۔ کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد وہ اعرابی آئے۔ سب سے پہلا اسے سوال کیا، حضور یہ بتائیے وہ کون سا نر ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے؟ وہ کون سا نر ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے؟ بعض پہنچ چکے ہیں، بعض نہیں پہنچ چکے۔ فرمایا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا۔ فرمایا وہ ایک شخصیت ہے جس کو حضور سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہی ہے نا وہ شخص جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ تو یہ مولا علی کے آج ہم سے پوچھتے تو ہم تو گریبان ہی جاگیں گے، بھائی کون سے سوالات کر رہے ہیں؟ پھر گریبان تو بعد میں جاگیں گے، پہلا کہیں گے بھائی یہ مسئلہ پوچھ لیں، یہ پہلے کون سے بجا رہے ہو، ایسی باتیں نہیں پوچھا کرو، جو کام کی باتیں وہ کر لیا کرو، تو یہی کہیں گے سیدھی بات ہے۔ لیکن یہ مولا علی تھے، یہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اپنی بات کو اب سمیٹ رہا ہوں، آپ کی جان میں انشاءاللہ اب چھوٹ جائے گی کچھ باتیں کرتے ہوئے۔ حضور سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم کی شجاعت پر اگر کچھ گفتگو کی جائے، اللہ نے وہ شجاعت و بہادری عطا فرمائی تھی، اگر اس واقعے کو ذکر نہ کیا جائے نا بات مکمل نہیں ہوتی، بات مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے کئی غزوات کے اندر شرکت کی، لیکن ایک غزوہ ایسا گزرا کہ جس کے اندر شرکت کرنی تھی، اور وہ ایسا غزوہ ہے اس غزوے کا نام لیتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو فتح کرنے والی شخصیت کون تھی۔
میں نام لے لیتا ہوں، ہم بھی پہنچ جائیں گے، اللہ کرے پہنچ جائیں۔ اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ خیبر، بولو نا سبحان اللہ۔ یہی غزوہ خیبر تھا جس کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ یہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو فتح فرمایا تھا۔ یہ شجاعت و بہادری کے ساتھ اس طرح معاملہ تھا، اگر آپ کی توجہ ہے تو بات کو میں، حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بلکہ تمام اصحاب ہی حضور علیہ السلام کے سامنے جمع تھے۔ خیبر کے اندر کئی قلعے تھے کہ جن کو صحابہ کرام نے فتح کر لیا تھا، لیکن ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ کموس۔ اس کو صحابہ کرام جاتے، کچھ ان کے شہید ہوتے، کچھ ہمارے شہید ہوتے، کچھ ان کے جہنم مسجد ہوتے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا، رات آ جاتی، صبح جاتے رات آ جاتی، صبح آتے رات جا جاتی۔ اب ایک دن اعلان کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں اس بات کو روایت کیا گیا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا، وہ شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک نشانی، تین نشانی بیان فرمائی۔ کتنی نشانی؟ کس کو جھنڈا ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے، بولے نا آواز بنا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا دوسری نشانی، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں۔ فرمایا بات ادھر ختم نہ کی، یحب اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، فرمایا یہ دو نشانیاں تو ہیں، فرمایا یہ نہیں کہ صبح جائیں گے تو رات تک جنگ چلتی رہے گی، نہ 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 نہ، فرمایا اللہ اس شخصیت کے ہاتھ پر فتح بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تین نشانیاں عطا فرمائی۔ یہ رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی، کئی صحابہ کرام اضطراب میں گزارے، کاش ہمیں جھنڈا ملتا ہے، کیونکہ نشانی ایسی تھی۔ کئی صحابہ کرام تھے، صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضور ان کی آنکھوں میں درد ہوا ہے، آشوب چشم ان کو ہوا ہے، آنکھوں میں درد ہوا، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلاؤ۔ فرمایا مولا علی کو بلایا گیا، فرمایا علی کیا ہوا؟ توجہ ہے آپ سبھی حضرات، کہتے ہیں علی کیا ہوا؟ جب بلایا گیا تو کہتے ہیں حضور آنکھیں دکھتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی قریب آ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا علی قریب آ جاؤ، مولا علی قریب آ گئے۔ مولا علی بیان فرماتے ہیں، فرماتے وہ آنکھوں میں درد تھا، حضور نے قریب بلایا۔ کیوں قریب بلایا؟ یہ تو نہ کہا نا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، بلکہ ایک بات اور میں ذکر کر دوں، صحابہ کرام کے پاس ایک مرتبہ ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر تھے، کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں علاج کرنا آیا ہوں، کوئی بیمار ہوگا، اصحاب رسول ہیں، برکتیں مل جائیں گی۔ کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، کوئی صحابی بیمار ہی نہیں ہوتے، کوئی صحابی بیمار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، وہ پوچھا حضور یہ آپ کے اصحاب ہیں، میں آیا تھا علاج کرنے، میں نے کوئی بیمار ہوگا تو علاج کر دوں گا، پتہ چل جائے گا کہ میری دوائیاں صحیح ہیں نہیں ہیں، ٹھیک؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ توجہ طلب بات ہے، مسکرا لیجیے گا، ہنسیے گا مت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں نا، یہ بیمار اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ یہ اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وضاحت کروں، ہمارا آج کیا ہے، یہاں تک حضرت نہیں پہنچے گا نا، یہاں پر بھی پہنچ گیا نا تو 2 بوتل کے گلاس ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو ہضم کرے، اور جو سامنے برکت والی چیزیں رکھیں گے نا وہ اور ہونا چاہیے۔ بات سے کہا جائے اتنا نہ کھائیں، جواب آتا ہے اللہ کی نعمتیں کھائیں، اللہ کی نعمتیں کھا لو، تو بھائی اللہ کی نعمتیں تو ہیں، پھر آپ بعد میں بیٹھتے بھی ہیں، پتہ بھی چلتا ہے بعد میں کیا عادت ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو یہی حال ہے، جب تک سینے تک یا جب تک ادھر تک نہ گلاس نہ چلے جائیں اور اس کے بعد بھی معاملات نہ ہو جائیں، یہی ہمارے یہاں پر تو کہتے ہیں یہی معاملہ تھا۔ فرمایا ہمارے جو اصحاب ہیں وہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد
کہتے ہیں علی قریب آ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پر لگایا. روایت میں ملتا ہے اللہ نے ہاتھوں ہاتھ شفا عطا فرمائی. اللہ نے ہاتھوں ہاتھ شفا عطا فرما دی. بلکہ مولا علی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ شفا تو مل گئی تھی، لیکن حضور کے لعاب کا صدقہ اتنا تھا، حضور کے لعاب کا صدقہ اتنا تھا کہ وہ جو آنکھیں تھی وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی، پہلے سے زیادہ روشن ہو چکی تھی. اب مولا علی کو جھنڈا عطا کیا گیا. فرمایا علی جاؤ. دیکھو نا مولا علی، نشانیاں کیا تھیں آپ بتائیں گے میں بتاؤں گا؟ میں بتا دوں؟ چلے ٹھیک ہے. پہلی نشانی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں گے. اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں اور یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی عطا فرمائے گا. یہ مولا علی کی شان ہے. بلکہ امام دار قطنی نے اس بات کو لکھا، فرمایا وہ جو شخص ہوگا جب جنگ لڑنے جائے گا، فرمایا اس کے سیدھی جانب جبرائیل ہوگا، الٹی جانب میکائیل ہوگا. بڑی کمال کی بات ہے. سیدھی جانب جبرائیل، الٹی جانب میکائیل علیہ السلام. کہتے جنگ لڑنے گئے، ہاتھ میں جھنڈا عطا کر دیا گیا. اب جاتے قلعے کی طرف، دروازہ بجاتے ہیں. وہ مختصر میں کر کے ذکر کر رہا ہوں. دروازہ بجاتے ہیں، کہتے دروازہ کھول. میں نہیں کھلے گا. تب کون ہے؟ کہا علی. اس سردار میں سے ایک بندہ تھا، اس نے کہا یہ وہ نام لگتا ہے جو فتح کیے بغیر یہاں سے جانے والا نہیں ہے، جانے والا نہیں ہے. یہ مولا علی کی شجاعت پر ایک علامت ہے. کہتے دوسری مرتبہ دروازہ بجایا. بولا کھولو. نہیں کھلے گا. اندر سے آواز آتی انا المرحب، میں مرحب ہوں. دروازہ نہیں کھلے گا. مولا علی نے تیسری مرتبہ دروازہ بجایا. کہتے دروازہ کھول. کہتے دروازہ نہیں کھلے گا. کہا آخری وارننگ ہے تیرے پاس، ورنہ پھر علی والے بتائیں گے کہ دروازہ کھلتا کس طریقے سے. وہ دروازہ ایسا تھا، روایتوں کے اندر بیان کیا، فرمایا اس کو 80 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. 80 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے، ایسا دروازہ تھا وہ خیبر کا. کہتے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات کہی کہ تیسری مرتبہ کے آخری بار دیں گے ورنہ پھر ہم بتائیں گے دروازہ کھلتا کس طرح ہے. کہتے مولا علی نے بات کر دی. اندر سے آواز آتی تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کون ہے؟ کہ میں یہاں کا انا المرحب، میں مرحب ہوں. مولا علی نے بتایا کیا جواب دیا؟ توجہ ہے، سو تو نہیں رکھتے. مولا علی نے جواب دیا، کہتے خدا کی قسم سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں جو چیر پاڑ کرنے والا ہو. دیکھیں نہیں کون ہے. تو فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سمتنی ام حیدر. جب یہ نام بیان کیا گیا فرمایا نہیں کھولوں گا دروازہ. کھولتا تو خود کھول لو. کہتے نہیں کھولو گے؟ کہتے نہیں کھولیں گے. کہتے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنا ہاتھ اس پہ مارا. فرماتے ایک ہاتھ سے دروازہ اکھیڑ دیا تھا. وہ جو 80 بندے نہیں اکھیڑ سکتے تھے وہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا تھا. یہ شجاعت و بہادری ہے. کہتے ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا تھا. اب دروازہ بھی ایک ہاتھ میں، تلوار بھی ایک ہاتھ میں، گھوڑے کی لگام ایک ہاتھ میں. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 ہاتھ. کتنے؟ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت بات سمجھ نہیں آتی. چیزیں 3 ہو گئی، دروازہ اتنا بھاری، پھر ہاتھ میں تلوار، پھر اس کے بعد گھوڑے کی لگام. بات سمجھ نہیں. ہاتھ 2 چیزیں 3. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاتھ 2 چیزیں 3. اس کو ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا ہاتھ 2 چیزیں 3. کہتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں. اسی کو کرامت کہتے ہیں. ہاتھ تو 2 ہیں، چیزیں 3 ہیں. کہتے مولا علی آگے بڑھے. جنگ شروع ہوئی. جو مرحب تھا، جو اس قلعے کا جو مرحب تھا، کہتے اس سے جب جنگ ہوئی تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس نے ایک وار کیا. آپ پیچھے ہٹ گئے، نہ لگا. کہتے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی وہ جو تلوار تھی، ذوالفقار والی تلوار جو تھی، فرماتے مولا علی نے اتنی شجاعت کے ساتھ اس کے سر پر ماری. کہتے اس کے سر سے لے کے وہ سینے تک پہنچ چکی تھی. اتنی تیز ماری تھی. بلکہ علماء نے یہاں تک بیان فرمایا، فرماتے ہیں اگر وہ مولا علی، میری کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن علماء سے سنا ضرور ہے، اور بات بڑی پسند آئی، آپ کو بھی آئی گی اگر آپ توجہ رکھ لیں، اللہ کرے میری زبان پر آسان ہو جائے. کہتے ہیں مولا علی نے اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اتنی تیز تلوار ماری تھی اس مرحب کے
کہتے ہیں اگر وہ زمین پر لگ جاتے نا آج زمین کا نقشہ ہی بدل جاتا، آج زمین کا نقشہ ہی بدل جاتا. یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شجاعت و بہادری. بولو نا سبحان اللہ. تو کوئی زبردستی تو نہیں بیٹھا ہوا نا، کوئی بیٹھا ہوا تو بتا دے، پرچی لکھ کے دیتے بند کر دوں گا بیان. بس آخری بات میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بات بتانا چاہ رہے کہ آج الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ہی کی ذات مقدسہ پر یہ بیان ہوا. بعض لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو اصحاب تھے نا یہ اہل بیت کے دشمن تھے. ہمارا کام ہے اس بات کو بیان کرنا، آپ کے سامنے وضاحت کرنا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے اصحاب رسول ہی سے سیکھا ہے کہ اہل بیت سے محبت کس طرح کری جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے اصحاب رسول ہی سے سیکھا ہے. آپ کو کس نے بتایا اہل بیت سے اس طرح پیار کیا گیا؟ کس نے بتایا؟ ان اصحاب رسول نے ہی بتایا نا کہ اس طرح ان سے بات کی جائے، اس طرح ان کا ادب کیا جائے. ایک مرتبہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دونوں نماز پڑھ کر باہر آئے. حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے. حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھے، بچے کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بچے تھے گود میں اٹھا لیا. سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ان کی پیشانی کو چوما. یہ اہل بیت پاک کا ادب ہے تو اور کیا ہے؟ بتائیں مجھے. یہ ادب نہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں ابھی بس نہیں کیا، ماتھا چوما اور کہتے ہیں اے حسن مجتبیٰ تم جو ہو نا، اللہ کرے آپ کے بات سمجھ میں آ جائے. اور دیکھتا ہوں کتنی بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے، کیا آپ نے اتنا موضوع سمجھا ہے. کہتے ہیں اے حسن مجتبیٰ تم جو ہو نا تم اپنے باپ کی طرح نہیں ہو بلکہ تم اپنے نانا کے مشابہ ہو. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سامنے کھڑے ہوئے تھے، مسکرا دیے. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آخری بات اسی پر میں انشاءاللہ آخر دعوانا کر دوں گا. سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے سچے باپ کی سچی بیٹی روایت کرتی ہے کہ میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا کہ آپ ہر وقت مولا علی کے چہرے کو دیکھتا رہتے، مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے. میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا بابا جان بات کیا ہے؟ آپ ہر وقت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یار آپ کیوں دیکھ رہے کسی کو چہرے کو؟ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح ہے نا. تو آپ سے کوئی پوچھے آپ ایسے ہی بندے ہو کسی کو دیکھ لیں، بھائی کیوں دیکھ رہے ہو یار اتنی غور سے؟ کوئی وجہ ہے؟ بلا وجہ دیکھ رہے ہو؟ نظر لگا دو گے؟ کوئی کام ہے کیا؟ بات بتاؤ. تو اسی طرح سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، فرماتی میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا آپ اتنا مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اتنا تکتے رہتے ہیں، بات کیا ہے؟ اگر توجہ ہو تو بات سنا دوں گا. کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں جب یہ بات بیان کی گئی نا، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تمہارے بابا جانی تو عبادت کرتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اہل بیت پاک سے محبت کیا کرتے تھے. خدا سے گئی مولا علی کی شان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. اللہ رب العالمین آپ کی تربت مقدسہ پر مزار پر انوار پر کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.